بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا PSYP402 ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کا لیکچر نمبر 1 کریں گے. یہ آپ لوگوں کا پریکٹیکل سبجیکٹ ہے. اس میں ایک پریکٹیکل آتا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس پریکٹیکل کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ آن دا کیمپس ہوگا کیسے ہوگا. تو ایسا کچھ کوئی سین نہیں ہوتا. جسٹ آپ کی ایک اسائنمنٹ ہوتی ہے وہ پریکٹیکل والی, اور آپ نے اس اسائنمنٹ کو سالو کر کے دینا ہوتا ہے. وہی آپ کا پریکٹیکل ہوتا ہے. اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی. باقی جیسے ہی آپ کا پریکٹیکل اناؤنس ہوگا تو آپ کو اس کا سلیوشن بھی ہمارے چینل پہ مل جائے گا, اور وہ آپ لوگ وہاں سے دیکھ کے آپ لوگ ایزیلی پریکٹیکل بنا سکتے ہیں اس کے مطابق اس کو فالو کرتے ہوئے. ہمارا جو کورس ہے ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی, اس میں تھوڑا آپ لوگ ایکسپیریمنٹس کے بارے میں پڑھیں گے. وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے پہلے سائیکالوجی کے کچھ سبجیکٹس پڑھے ان کے لیے تو بہت ایزی ہوگا. باقی جو اسٹوڈنٹ اسٹڈی گروپس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو چینل کے ہوم پیج پہ جائیں, وہاں پہ جو سب سے پہلی ویڈیو ہے اس کو واچ کریں. اس میں تمام میں نے طریقہ بتایا ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے ڈسکارڈ پہ اسٹڈی گروپس کو کیسے جوائن کر سکتے ہیں. اس کو فالو کرتے ہوئے آپ ہمارے گروپس کو جوائن کریں. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف. سب سے پہلے تو یہاں پہ انہوں نے یہ کورس کنٹینٹ اور یہ چیزیں بتائی ہوئی تھی, اس کو ہم لوگ نہیں کرتے. ہم لوگ یہاں آتے ہیں. سائنٹیفک میتھڈ کے بارے میں سب سے پہلے بات ہو رہی ہے. سائنٹیفک میتھڈ ایک ایسا ویلڈ طریقہ ہے جس کے تھرو آپ نالج کو حاصل کر سکتے ہیں اپنی ساری ارد گرد کی دنیا کے بارے میں. سائنس ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ لوگ بلیفس بناتے ہیں, عقیدے یوں سمجھ لیں کہ بنا لیتے ہیں. سائنس سے جو چیز پروو ہو جاتی ہے اس کے اوپر آپ یقین کرتے ہیں اور وہ آپ کو یقین بن جاتا ہے کہ یہ چیز واقعی میں ایسی ہوتی ہے. آج سے تقریباً کوئی 100 سال پہلے امریکن فلاسفر تھے چارلس سینڈرس پیئرس. انہوں نے یہ کہا تھا کہ سائنٹیفک طریقے سے تو آپ لوگ ٹھیک ہے کہ ڈیولپ کر سکتے ہیں بلیفس کو, لیکن سائنٹیفک طریقوں کے علاوہ بھی 3 دوسرے میتھڈ ہیں جس سے آپ لوگ اپنے بلیفس ڈیولپ کر سکتے ہیں. اب وہ 3 میتھڈس انہوں نے جو بتائے تھے وہ تھے اتھارٹی, ٹینیسٹی اور اپریوری میتھڈ. دس از ویری امپورٹنٹ آپ لوگوں کے لانگ کوسچن کے حساب سے, آپ لوگوں کے شارٹ کوسچن کے حساب سے, آپ لوگوں کے MCQs کے حساب سے. یہ تینوں ٹاپکس بہت امپورٹنٹ ہیں کہ جو انہوں نے چارلس سینڈرس پیئرس نے جو 3 طریقے بتائے ہیں یہ آپ لوگوں کے فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے. سب سے پہلے ہم لوگ آتے ہیں اتھارٹی میتھڈ کے اوپر. پیئرس کے مطابق سب سے زیادہ جو سمپل طریقہ ہوتا ہے نا بلیفس کو فکس کرنے کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے لفظوں پہ اعتبار کر لیتے ہیں, یقین لے آتے ہیں. اب وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اتھارٹی ہوتی ہے نا, یعنی کہ ایک ایسا انسان جس کو آپ اتھارٹی میں مانتے ہیں, آپ اس کی ہر بات مانتے ہیں, آپ کے لیے وہ رسپیکٹیبل ہے, بڑا بندہ ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے, اور آپ اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں. جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنی پیرنٹس کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر ہی یقین کرتے ہیں. سمپلی جو ان کے ماں باپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے تو وہ اس چیز کو مان لیتے ہیں. لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے تو وہ ارد گرد وہ ڈسکور کرتا ہے کہ میرے امی ابو جو ہمیشہ باتیں کہتے ہیں وہ ہمیشہ درست نہیں بھی ہوتی. خاص طور پہ جب وہ ایسٹرو فزکس پڑھتا ہے, مائکرو اکنامکس پڑھے گا, کمپیوٹر ٹیکنالوجی پڑھے گا, کوئی اور بھی مختلف قسم کی فیلڈز میں جائے گا, وہ اس میں اسپیشلائزیشن حاصل کرے گا, تو اس میں اس کو وہ باتیں بھی پتہ چلیں گی جو کہ اس کی یا تو اس کی پیرنٹس جو بات بتاتے تھے اس سے بالکل الٹ ہوں گی, یا ایون کہ اس کی پیرنٹس کو بھی نہیں پتہ ہوں گی. ٹھیک ہے, تو خیر یہ والا ایک اتھارٹی میتھڈ ہوتا ہے کہ اس سے آپ لوگ بلیفس اپنے فکس کرتے ہیں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ جو شروع میں پیرنٹس جو چیز بچوں کو بتاتے ہیں, پھر بعد میں بچے اس کے اوپر شک کرنا تو شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ہمارے پیرنٹس نے بتائی تھی, یہ غلط بتائی تھی. لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بچہ اس میتھڈ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ میں نے اس میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے اپنے بلیفس کو فکس نہیں کرنا. ہاں یہ ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو اس اتھارٹی سے ہٹا دیتا ہے جس اتھارٹی کو وہ مان کے اپنے بلیفس کو فکس کرتا تھا. میتھڈ وہی رکھے گا, اتھارٹی کو وہ ریپلیس کر دے گا. فار ایگزامپل پہلے وہ اپنے پیرنٹس کی بات مانتا تھا, اس نے اتھارٹی میں اپنے پیرنٹس کو رکھا ہوا تھا, لیکن اب وہ فار ایگزامپل کسی ریلیجیس اسکالر کی بات مانتا ہے, تو اب اس نے اپنے پیرنٹس کو اس اتھارٹی سے ہٹا کے اس اتھارٹی کی جگہ پہ ریلیجیس اسکالر کو رکھ لیا. اب وہ اس کی بات مانے گا, اب وہ اسکالر جو چیز بتائے گا اس کے مطابق یہ اپنی بلیفس کو فکس کرے گا. تو جو بچے ہوتے ہیں, کوئی جو انسان ہوتے ہیں, اگر وہ پیرنٹس کو ریجیکٹ کر بھی دیتے ہیں تو وہ میتھڈ آف اتھارٹی کو ریجیکٹ نہیں کرتے, جسٹ اتھارٹی کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ لوگ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جن کو اپنی مرضی سے کوئی چینل اوتھینٹک لگ رہا ہوتا ہے اس پہ وہ جو بھی نیوز دیکھتے ہیں اس کو وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, وہ اس کو اتھارٹی مان رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ پروفیسرز کی بات مانتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی اتھارٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ خود سے کسی چیز کو انویسٹیگیٹ کر کے سیکھ سکیں, اس لیے وہ زیادہ تر اپنا جو نالج ہوتا ہے اور جو بہت زیادہ اپنے جو بلیفس ہوتے ہیں ان کو میتھڈ آف اتھارٹی کے تھرو ہی فکس کرتے ہیں. دوسرا جو میتھڈ ہوتا ہے دیٹ از اے ٹینیسٹی میتھڈ. یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنا جو اس نے پہلے سے اس کا نالج ہوتا ہے
اس کو چینج کرنے سے مکمل طور پہ انکار کر دیتا ہے، چاہے آپ لوگ اس کو جتنے مزید شواہد اس کو دکھا دیں. شروع سے اس کا جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے نا وہ اس کو چینج نہیں کرے گا، چاہے آپ لوگ اس کے خلاف کوئی جتنی مرضی ہی کیوں نہ اگزامپلس وغیرہ دے دیں، وہ اپنی اسٹیریوٹائپ کے ساتھ بہت ہی سختی سے چمٹا ہوا ہوگا، اس کو وہ بالکل بھی چینج نہیں کرے گا. یہ والا جو میتھڈ ہوتا ہے اپنی بلیف کو مینٹین کرنے کا، یہ کوئی سوچا سمجھا میتھڈ نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ کوئی عقل مندانہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی انسان ایگزامپل سے ایکسپیریمنٹس کے تھرو کوئی چیز بار بار آپ کو کر کے بتا رہا ہے اور آپ وہی ایک چیز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں جی مجھے پہلے سے جو چیز پتا ہے وہی ٹھیک ہے، باقی سارے تو غلط ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی سوچے سمجھا یہ کوئی میتھڈ نہیں ہوتا. ہاں، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل ویلیو لیس ہوتا ہے، یعنی کہ بالکل بیکار ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہوتا. اس میتھڈ آف ٹینیسٹی سے لوگ ایک تو چیزوں کے بارے میں ایک کانسٹنٹ آؤٹ لک رکھتے ہیں، ایک یونیفارم آؤٹ لک رکھ رہے ہوتے ہیں جس کو وہ چینج نہیں کرتے، اور اس طرح سے وہ اسٹریس اور اپنا جو نفسیاتی جو بے چینی وغیرہ ہوتی ہے اس سے بچ جاتے ہیں. تیسرا جو میتھڈ ہوتا ہے دیٹ از اے پریوری میتھڈ. اس میں کیا ہوتا ہے، پریوری جو ٹرم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز جس پہ آپ یقین رکھتے ہیں پہلے سے اسٹڈی یا آپ نے اس کو ایگزامن نہیں کیا ہوا ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی نئی چیز آپ دیکھتے ہیں اور آپ لوگ اس کو جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں، آپ لوگ اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو ریزنیبل نظر آ رہی ہوتی ہے نا بس آپ اس کو مان لیتے ہیں. یہ میتھڈ آف اتھارٹی کی ہی ایکسٹینشن مانا جاتا ہے، لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا جیسے ہوتا ہے نا کہ اتھارٹی میں تو آپ اندھا دھند ہی جو ہے وہ تقلید کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ اندھا دھند ہی تقلید شروع کر دیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو ریزنیبل لگ رہی ہوگی آپ لوگ جسٹ اسی کے اوپر یقین کریں گے. آپ فار ایگزامپل اگر ایک انسان نے آپ کو ایک ایسی بات بتا دی جو پہلے سے آپ کو نہیں پتا تھی، تو آپ اس کو اگر تو وہ آپ کو ریزنیبل لگے گی، کلچرلی اگر آپ کو وہ فٹ لگے گی تو آپ لوگ اس چیز کو مانیں گے، ادروائز آپ اس چیز کو نہیں مانیں گے. فار ایگزامپل لوگوں کا پہلے یقین ہوتا تھا کہ جو دنیا ہے ہماری وہ بالکل فلیٹ ہے. ان کو وہ ایسے کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ان کو یہ چیز ریزنیبل لگتی تھی کہ سورج بھی زمین کے گرد ایسے ہی گھومتا ہے جیسے کہ چاند گھومتا ہے، تو اس لیے ہماری جو زمین ہے وہ بالکل فلیٹ ہے. لیکن اصل میں جو زمین ہے وہ فلیٹ نظر نہیں آتی اگر اسپیس کرافٹ پہ جا کے پوری دنیا کو اس طرح سے دیکھا جائے. تو ایک تو یہ 3 میتھڈز ہم نے یہ دیکھ لیے کہ سائنٹیفک میتھڈ کے علاوہ یہ 3 میتھڈز ہیں جس سے آپ کے جو بلیف ہوتے ہیں وہ فکس ہوتے ہیں. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سائنٹیفک میتھڈ کے تھرو جو ہے نا آپ کے ایکسپیرینسز وغیرہ بلیفس وغیرہ فکس ہوتے ہیں. سائنٹیفک میتھڈ آپ کے بلیفس کو تجربات کی بیس پہ فکس کرتی ہے. سائنس اس مفروضے پہ بنائی گئی تھی کہ ہر چیز، ہر ایونٹ کے کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں اور ہم ان وجوہات کو ڈسکور کر سکتے ہیں اپنی آبزرویشنز کے تھرو. یہ والا جو بلیف تھا کہ کچھ آبزرویبل کازز ہوتے ہیں، کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کو آپ لوگ آبزرو کر سکتے ہیں جو کہ کسی نہ کسی ایونٹ کا باعث بن رہی ہوتی ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈٹرمنزم. اگر ہم لوگ سائنٹیفک سائیکالوجی کی بات کریں تو یہ ایک ایسا ڈسپلن ہے جو کہ ریپیٹیبل ہے. ریپیٹیبل اس طرح سے ہے کہ ایک چیز تحقیق سے جو ثابت ہو چکے تو آپ اپنے اون پہ بھی تحقیق کر کے اس چیز کو دوبارہ سے ثابت کر سکتے ہیں. سیلف کریکٹنگ ہے، یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے نئی چیزیں آتی ہیں تو آپ اس میں مزید ایڈیشن کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ اس میں ہم لوگ امپیریکل آبزرویشن کا استعمال کرتے ہیں. امپیریکل آبزرویشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ والی آبزرویشن جو کہ اپنی 5 سینسز کے تھرو کر سکتے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں امپیریکل آبزرویشن. اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو سائنٹیفک میتھڈ کو استعمال کرنے کے کچھ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، کچھ ہمیں فائدے ہوتے ہیں. وہ کون کون سے ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. پہلا جو ایڈوانٹیج ہوتا ہے سائنٹیفک میتھڈ کا وہ یہی ہوتا ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ امپیریکل آبزرویشن پہ زور دیتی ہے، یعنی کہ آپ اپنی 5 سینسز کو استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو آبزرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سنی سنائی باتوں پہ یقین کرنا وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، وہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن سائنس آپ کو ایک ایسا ڈیٹا دے رہی ہے جس کو آپ لوگ اپنے 5 سینسز کے تھرو آبزرو کر سکتے ہیں. دوسرا جو ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ اس میں کچھ پروسیجرز کو استعمال کرتے ہوئے آپ سپیریورٹی اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ ایک چیز زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر. ٹھیک ہے، اور اس میں جو لوگ ویسے ہی سنی سنائی باتوں پہ وہ جو ہے وہ بلیف وغیرہ رکھ لیتے ہیں تو آپ لوگ اس پہ بھی اوور کم کر سکتے ہیں. اس میں آپ کا جو سائنٹیفک ڈیٹا ہوتا ہے وہ پبلک ہوتا ہے، یعنی کہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہوتا. پبلکلی آپ لوگ چیلنج کر دیتے ہیں. جب آپ لوگ نے ایک دفعہ سائنس سے تحقیق کی کہ کوئی بھی اس کو پروف کر سکتا ہے، اس کو ریپیٹ کر سکتا ہے، اس میتھڈ کو دوبارہ سے وہ والے ریزلٹس حاصل کر سکتا ہے. پبلک آبزرویشن سے آپ کیا کرتے ہیں کہ جو نئے آپ کے بلیف ہوتے ہیں وہ آپ لوگ پرانے بلیف سے کمپیئر کرتے ہیں، اور جو پرانے بلیف آپ کو صحیح نہیں لگ رہے ہوتے، جو کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے امپیریکل فیکٹس کے ساتھ فٹ نہیں ہو رہے، تو آپ لوگ اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، آپ لوگ اس کو ختم کر دیتے ہیں. اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر سائنٹسٹ ہمیشہ سے ہی نئے اوپینینس کی فیور میں پرانے جو ہوتے ہیں اوپینینس ان کو ڈراپ آؤٹ کر دے. سائنٹیفک بلیفس کو چینج کرنا یہ ایک سلو پروسیس ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے.
لیکن جو انکریکٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے اور جو کریکٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کو رکھ لیا جاتا ہے. تو اس طرح سے ایک سائنٹیفک کام جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہوتا ہے اور یہ آگے لے کے چلا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارا جو سائنٹیفک میتھڈ ہوتا ہے اس میں امپیریکل آبزرویشنز اور پبلک آبزرویشنز یہ دونوں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. یعنی کہ ایک تو آپ لوگ 5 سینسز کے تھرو آبزرویشنز کرتے ہیں, دوسرا آپ لوگ پبلک کر دیتے ہیں اپنے ریزلٹس کو, اور پبلک بھی ان چیزوں کو آبزرو کر کے دوبارہ سے آپ کے جو سائنسی تحقیق ہوتی ہے اس کو وہ پروف کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے ہماری جو سائنس ہوتی ہے وہ ایک سیلف کریکٹنگ سبجیکٹ ہوتا ہے. سائنس پروگریسو بھی ہوتی ہے, یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید اس میں پازیٹیو چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ڈیولپمنٹ اس میں ہوتی ہی رہتی ہے, ایک جگہ پہ رکتی نہیں ہے. اب یہاں پہ کچھ ٹرمینالوجی اسٹارٹ ہوئی ہیں. امپیریکل کا کیا مطلب ہوتا ہے, ایک کہ سائنٹیفک میتھڈ ہمارا ایکسپیرینس یعنی کہ تجربات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور اس میں تجربات کو ہی ایز اے مین آف نالج لیا جاتا ہے, یعنی کہ علم حاصل کرنے کا سورس مانا جاتا ہے. اب امپیریکل کا مطلب میں آپ کو پہلے یہ بتا چکی ہوں. دوسری چیز آبجیکٹیو. آبجیکٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کو آپ لوگ اپنی تعصبانہ سوچ کی بنیاد پہ چیلنج نہیں کر سکتے, وہ ایک ایسی آبجیکٹیو چیز ہوتی ہے جو کہ ہر کوئی اس کو مان رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیٹا کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتی ہے, فیکچوئل بیسس کے اوپر وہ چیز بنائی گئی ہوتی ہے, اس لیے وہ بالکل آبجیکٹیو ہوتی ہے, کسی کی نظر میں وہ غلط نہیں ہوتی. سیلف کریکٹنگ کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایگزسٹنگ نالج ہوتا ہے اس میں ہم کچھ چینجز کرتے ہیں جو کہ پازیٹیو چینجز ہوتی ہیں. جیسے جیسے نئی ڈسکوریز وغیرہ آتی چلی جا رہی ہوتی ہیں تو ہم لوگ نئی چیزوں کو ایڈ کرتے ہیں, اور جو پرانی چیزیں غلط تھیں اس کو ہم لوگ ڈسکارڈ کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ سائنس سیلف کریکٹنگ ہے. دوسرا یہ کہ پروگریسو ہے, یعنی کہ ہم لوگ اپنے نئے ایگزسٹنگ نالج میں نئے ایویڈنسز کو ایڈ کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں, جو ہمیں آلریڈی پتا ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ آگے ہم لوگ مزید ریسرچز کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. ٹینٹیٹیو, اس میں آپ لوگ یہ نہیں کلیم کرتے کہ آپ کا جو آپ کی ابھی جو آپ نے انفارمیشن حاصل کی ہے جسٹ وہی بالکل سچ ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو آپ کی ابھی کی جو انفارمیشن ہے ہو سکتا ہے کہ آئندہ کے آنے والے ٹائم میں وہ چیز آبسولیٹ ہو جائے, یعنی کہ بہت زیادہ پرانی لگنے لگ جائے, کوئی نئی انفارمیشن آ جائے. تو یہ بھی چیز آپ لوگوں نے اس میں رکھنی ہوتی ہے کہ سائنس میں یہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ آج جو انفارمیشن ہے جو آپ لوگوں نے اخذ کی ہے وہ فیوچر میں کبھی جا کے ڈسکارڈ بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد پارسیمونیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ سمپلسٹ ایکسپلینیشنز کا استعمال کرتے ہیں. پارسیمونیس کا ویسے اردو میں نہیں ہوتا ہے ہمدردانہ رویہ. تو اس میں آپ لوگ اپنی ایکسپلینیشنز کو سمپلسٹ رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکے. اس کے بعد میجر ایک اور جو چیز ہوتی ہے اس میں آپ سائنس میں تھیوریز ڈیولپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی بھی تحقیقی اینڈ پہ آپ کیا کریں گے, ڈیولپمنٹ کریں گے کسی نہ کسی تھیوری کی, اور پھر اس کی بنیاد پہ آگے لوگ اس تھیوری کو لے کے چلیں گے اور اس طرح سے آپ لوگ کام کریں گے. امپیریکل اپروچ کا آپ لوگ استعمال کرتے ہیں سائنس میں, یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. اس میں امپیریسزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سینسز کے تھرو نالج حاصل کرتے ہیں, یعنی کہ آپ لوگوں کی سائٹ, ہیئرنگ, ٹچ, ٹیسٹ, اسمیل, کائنیٹک سینسز وغیرہ. دوسری چیز ہوتی ہے اس میں کوگنیٹو سائیکالوجی. کوگنیٹو سائیکالوجی اسٹڈی ہوتی ہے آپ لوگوں کی کوگنیٹو کی, یعنی کہ آپ لوگوں کی ذہنی جتنے بھی پروسیسز ہوتے ہیں اس کی, اور وہ والے پروسیسز جس کی مدد سے آپ دنیا کے بارے میں نالج کو حاصل بھی کرتے ہیں اور اس کو اپنے مائنڈ میں ریٹین بھی رکھتے ہیں, یعنی کہ یاد بھی رکھتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی کوگنیٹو سائیکالوجی کے اندر آتی ہے. خیر اسٹوڈنٹس نے یہ کوگنیٹو سائیکالوجی کا پورا ایک سبجیکٹ پڑھا ہوگا. اس کے بعد ایکسپیریمنٹل سائیکالوجسٹ ایک ہائپوتھیسس کریٹ کرتے ہیں اور پھر اس ہائپوتھیسس کو ایکسپیریمنٹس کے تھرو پروو یا ڈس اپروو کرتے ہیں. پھر وہ مختلف قسم کے ٹاپکس جو کہ اینیملز یا ہیومنس کے بارے میں ہوتے ہیں ان کو وہ اسٹڈی کرتے ہیں, جس میں سینسیشن کو اسٹڈی کرتے ہیں, پرسیپشن کو اسٹڈی کرتے ہیں. سینسیشن یعنی کہ کسی چیز کو سینس کرنا, محسوس کرنا, اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. پرسیپشن کسی چیز کو سمجھنا. اس کے بعد اٹینشن, میموری, کوگنیشن یعنی کہ سوچ بچار کے جتنے بھی دماغی کام ہوتے ہیں, یاد کرنا, یاد رکھنا, یہ والی چیزیں. اس کے بعد ایموشنز وغیرہ کو اسٹڈی کرتے ہیں. ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹس کے اوپر فوکس کرتی ہے, یعنی کہ آپ لوگ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں لیبس کے اندر یا ایک ایسا ماحول جو کہ چینج نہیں ہو سکتا اس میں آپ لوگ ایکسپیریمنٹس وغیرہ کرتے ہیں, اور اس میں آپ لوگ مختلف ویریبلس کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ لوگ اسٹیٹسٹیکل ریزلٹس بناتے ہیں, آپ لوگ مختلف چیزوں کو ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں. اب یہاں پہ کچھ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیا ہوا ہے جو کہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے حساب سے بہت انپورٹنٹ ہے, تو میں آپ لوگوں کو یہ جلدی سے کروا دیتی ہوں. سائیکالوجی کا کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا پاسٹ تو لانگ ہے, یعنی کہ ماضی اس کا بہت لمبا ہے, لیکن ہسٹری اس کی بہت شارٹ ہے. فلاسفی اور فزیولوجی, سب سے پہلے یہاں سے ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کا آغاز ہوا تھا. سب سے پہلے ڈوئلزم تھیوری آئی تھی. ڈوئلزم تھیوری یہ ہوتی ہے کہ ہمارا مائنڈ اور باڈی یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ دونوں مختلف اصولوں کے مطابق ہی یہ کام کرتی ہیں.
اس کے بعد ڈیکارٹس تھے ایک فلاسفر، انہوں نے میوچول انٹریکشن کا کنسیپٹ دیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو باڈی ہوتی ہے یہ مائنڈ کو افیکٹ کرتی ہے اور ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے یہ باڈی کو افیکٹ کرتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کے MCQs کے حساب سے یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ڈوئلزم تھیوری کیا ہوتی ہے، ڈیکارٹس نے کیا کہا تھا. اس کے بعد ڈارون کی ریولیوشنری تھیوری آئی. ڈارون نے ایک ریلیشن شپ ہمیں بتایا تھا بایولوجی اور سائیکالوجی کے درمیان. اس کے بعد پھر مزید نیچرل سائنس کو استعمال کرتے ہوئے ہیومن مائنڈ کو مزید انالائز کیا گیا، مزید اس کو ایکسپلین کیا گیا. اس کے بعد E.B. ٹیچنر تھے، انہوں نے ایسوسیشنزم کا جو ہے نا وہ کنسیپٹ دیا تھا. ایسوسیشنزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کمپلیکس قسم کے جو کوگنیٹو پروسیسز ہوتے ہیں، دماغی کام ہوتے ہیں، آپ لوگ اس کو چھوٹے چھوٹے سے مینٹل ایکٹیویٹیز میں ڈیوائڈ کر کے ایزیلی اسٹڈی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بڑا پارٹ ہوتا ہے اس کو ڈیوائڈ کر کے چھوٹے پارٹس میں آپ لوگ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو یہ والی جو تھیوری ہے اس کو ریڈکشنسٹ ڈرائیون اسٹرکچرلسٹ بھی کہا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ بھی نوٹ کیا گیا تھا کہ سائیکالوجی ایک سائنس کی طرح ہی ساتھ ساتھ ایمرج ہوتی چلی گئی تھی، جیسے دوسری نیچرل سائنسز اور فزیکل سائنسز ایمرج ہو رہی تھیں. پھر اس کے بعد زیادہ سائنٹیفک لک کی طرف آنا شروع ہو گئے. ہیومن مائنڈ اور بیہیویئر اس وقت ویسا ہی اسٹڈی کیا جاتا تھا جیسے کسی بھی قدرتی کام کو سائنس کے تھرو اسٹڈی کیا جاتا تھا، کیونکہ ہیومن مائنڈ اور انسان کا جو بیہیویئر یہ دونوں چیزیں کمپلیکس تھیں. لیکن یہاں پہ دو پرابلمس تھیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان کا اپنا دماغ ہی اپنے ہی مینٹل پروسیسز کو اسٹڈی کر رہا تھا، اور دوسرا یہاں پہ یہ تھی کہ آبجیکٹیوٹی اس لیول کی نہیں تھی جس لیول کی ہونی چاہیے. اب ایک دیکھیں نا، انسان کا مائنڈ اب اسٹڈی کر رہا تھا اپنے مینٹل پروسیسز کو. ٹھیک ہے، تو ہر کسی کے مینٹل پروسیسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہر کسی کا ہیومن مائنڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس طرح سے آبجیکٹیوٹی یہاں پہ ویسی نہیں تھی جیسے کہ سائنس میں آبجیکٹیوٹی ہونی چاہیے. اس کے بعد سیکنڈ پرابلم اس میں یہ بھی تھی کہ اس میں بھی ہم نے امپیریکل سٹینڈرڈز کو لے کے چلنا تھا، یعنی کہ 5 سینسز کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس چیز کو پروو کرنا تھا، ہیومن مائنڈ کو اور بیہیویئر وغیرہ کو. اور یہ چیز یہاں پہ پرابلم تھی کیونکہ مائنڈ اور بیہیویئر ایک ایسا چیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کو بیہیویئر کو تو آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر بھی سکتے ہیں اپنے سینسز کے تھرو، لیکن مائنڈ کو آپ لوگ اپنے سینسز کے تھرو نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے. کسی کے مائنڈ کو آپ لوگ اپنے 5 سینسز کے تھرو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد مختلف قسم کے فلاسفرز اور مختلف قسم کی دوسری جو تھیوریز آتی رہیں، جیسا کہ ایک یونان کے فلاسفر تھے ایرسٹوٹل. ایرسٹوٹل نے پرسیپشن، میموری اور مینٹل امیجری اس کے اوپر بہت کام کیا ہے، اور انہوں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ انسان ایکسپیرینس یعنی کہ تجربے سے اور آبزرویشن سے نالج حاصل کرتا ہے. اور انہوں نے امپیریکل ایویڈنس کے اوپر زور دیا تھا، یعنی کہ 5 سینسز کے تھرو ہمیں ایویڈنس تلاش کرنے چاہیے. سائنٹیفک ایویڈنس کے اوپر انہوں نے زور دیا تھا کہ ایکسپیریمنٹس وغیرہ ہمیں کرنے چاہیے، ہمیں نان سائنٹیفک میتھڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے. پھر مزید ایک لیہے تھے. لیہے نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ ایرسٹوٹل سب سے پہلے کوگنیٹو سائیکالوجسٹ ہیں. پھر اس کے بعد آ گئی تھی ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی. ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی ایمرج ہوئی تھی 19 سینچری میں، اور ولہم وونٹ نے انٹروڈیوس کروایا تھا اس فیلڈ کو، کیونکہ انہوں نے سائیکالوجی کے اندر میتھمیٹیکل اور ایکسپیریمنٹل اپروچ کا استعمال کیا تھا. تو ہماری یہ جو ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی ہے اس کے جو فاؤنڈر ہے وہ ولہم وونٹ ہیں. تو یہ آپ نے ان کا نیم اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے. یہ جرمنی میں رہتے تھے. ہسٹورینز یہ بھی کہتے ہیں کہ وونٹ وہ تھے جنہوں نے سائیکالوجی کا ایک نیا ڈسپلن کریٹ کیا تھا، ایک ایسا ڈسپلن جو کہ فلسفی اور فزیولوجی دونوں سے ڈفرینٹ تھا. پھر کچھ سالوں میں دنیا کے مختلف قسم کے اسٹوڈنٹس ٹریول کر کے وونٹ کے پاس جانا شروع ہو گئے وہاں سے اسٹڈی کرنے کے لیے. انہوں نے اپنی پوری زندگی میں تقریباً 28,000 اسٹوڈنٹس کو پڑھایا بھی تھا. پھر اس کے بعد وونٹ نے یہ کہا تھا کہ سائیکالوجی کو مینٹل پروسیسز کو اسٹڈی تو کرنا چاہیے، لیکن انٹروسپیکشن کی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے اسٹڈی کرنا چاہیے. انٹروسپیکشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پہلے کسی بھی انسان کو اچھی طریقے سے ٹریننگ دی جاتی تھی کہ وہ ایک اچھا آبزرور بن سکے. پھر اس کو ایک خاص قسم کی کنڈیشن یا سچویشن میں ڈالا جاتا تھا. پھر وہ اس سچویشن میں جو کچھ بھی محسوس کرتا ہے، جو کچھ بھی وہ دیکھتا ہے، جو کچھ فیل کرتا ہے، اس کی تمام تر سینسیشنز کو انالائز کیا جاتا تھا اور ایک آبجیکٹیو وے میں اس کی رپورٹ بنائی جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ انٹروسپیکشن کا میتھڈ وہ یوز کرتے تھے مینٹل پروسیسز کو اسٹڈی کرنے کے لیے. تو یہ جو وونٹ تھے یہ ان کا طریقہ تھا. پھر اس کے بعد ہرمن ایبنگہاؤس یہ انہوں نے فوکس کیا تھا ان فیکٹرز کے اوپر جو کہ انسان کی میموری کو، انسان کی یادداشت کو انفلوئنس کرتے ہیں. انہوں نے نان سینس سلیبلز کا استعمال کیا تھا، یعنی کہ کچھ ایسے الفاظ جو کہ ریالٹی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے اس کا انہوں نے استعمال کیا تھا تاکہ یہ چیز دیکھنے کے لیے کہ ایسے الفاظ انسان کے مائنڈ میں کتنی دیر تک تازہ رہتے ہیں، ریکنسی افیکٹ اس کا کتنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ولیم جیمز تھے. ولیم جیمز نے یہ کہا تھا کہ ہماری جو روزمرہ کے جتنے بھی نفسیاتی تجربات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ ہمیں تھیوری لکھنی چاہیے. انہوں نے ایک بک بھی لکھی تھی جس کو پرنسپلز آف سائیکالوجی کہا جاتا ہے. ان کا جو اسکول آف تھاٹ تھا اس کو فنکشنلزم کہا جاتا ہے.
جیمس نے فنکشنلزم کا کنسیپٹ دیا تھا. فنکشنلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مینٹل فینومیناز ہیں, ہمارے جتنے بھی دماغی کام وغیرہ ہیں, ان کا پرپس اور ان کا فنکشن, ان دو چیزوں کو اسٹڈی کرنا چاہیے. یعنی کہ ہمارا جو دماغ ہوتا ہے, ہمارا جو برین ہے, اس کے اسٹرکچر کو ایگزامن نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے فنکشن کو ایگزامن کرنا چاہیے. تو یہ فنکشنلزم کا جو کنسیپٹ ہے وہ ولیم جیمس نے دیا تھا. دین اس کے بعد گسٹاو فیشنر نے کنسیپٹ دیا تھا جسٹ نوٹیسیبل ڈفرینس. یہ سب سے پہلے امپیریکل سائیکولوجیکل ان کی میئرمنٹ تھی جو کہ انہوں نے اپنے 5 سینسز کو استعمال کرتے ہوئے دی تھی. اس میں کیا تھا کہ ارنسٹ ویبر تھے, ایک ان کے ٹیچر تھے. وہ جو اسٹیملائے ہوتے ہیں نا, جو کہ ہمیں مختلف قسم کے اسٹیمولس مل رہے ہوتے ہیں ارد گرد سے, یعنی کہ لائٹ وغیرہ یا کوئی ٹھنڈی چیز کو ہم ہاتھ لگا لیتے ہیں, گرم چیز کو ہاتھ لگا لیتے ہیں, ٹیمپریچر وغیرہ, یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی اسٹیمولس ہوتا ہے جو, تو ان اسٹیمولس کی کیا پراپرٹیز ہوتی ہیں, ہم لوگ ان کو کیسے سینس کرتے ہیں, اس اسٹیمولس کا اور ہمارے سائیکولوجیکل ایکسپیرینس کا یعنی کہ نفسیاتی تجربات کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے, اس چیز کو اسٹڈی کرتے تھے ویبر. اور کیونکہ فیشنر ان کے آگے سے اسٹوڈنٹ تھے تو اس لیے پھر فیشنر نے ویبر کے ہی کام کو آگے لے کے انہوں نے مزید اسٹڈی کی, اور پھر فیشنر نے یہاں سے سائیکو فزکس کا ایک کنسیپٹ دیا تھا ایکسپیریمنٹل سائیکولوجی کے اندر. یہ انٹروڈکشنز ہیں, یہ مزید آپ لوگ آگے اچھے طریقے سے اس کو پڑھیں گے. اب یہاں پہ آگے ہم لوگ آتے ہیں, یہ ساری چیزیں تھی نا, یہ آپ کے MCQs کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جتنے بھی سائنٹسٹ انہوں نے کیا کیا کیا, یہاں سے اگر آپ لوگ یاد کر لیتے ہیں نا تو آگے جب مین ٹاپکس آئیں گے تو وہاں پہ آپ لوگوں کو یاد کرنا بہت آسان رہے گا. یہ MCQs کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ لوگوں کے شارٹ کے حساب سے امپورٹنٹ ہے کہ سائنٹیفک ایکسپلینیشن کی کیا نیچر ہوتی ہے. سائنس بیسیکلی ایک ایسا میتھڈ ہے جس کے تھرو آپ لوگ نالج حاصل کر سکتے ہیں. 2 طرح سے آپ لوگ نالج حاصل کر سکتے ہیں ویسے اوور آل اگر دیکھا جائے تو. ایک ہوتا ہے نان امپیریکل میتھڈس, جن کو ہم لوگ نان سائنٹیفک میتھڈس بولتے ہیں, جو کہ ہم لوگ 3 میتھڈز اوپر پڑھ بھی چکے ہیں, اتھارٹی, پریوری اینڈ تھرڈ ون از, کون سا تھا تھرڈ ون, خیر چلے ریوائز کر لیتے ہیں, میرے مائنڈ سے نکل گیا اب, ہاں ٹینیسٹی میتھڈ, سوری. اچھا, تو یہ نان امپیریکل میتھڈس تھے یعنی کہ نان سائنٹیفک میتھڈس تھے. اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہوتے ہیں وہ امپیریکل میتھڈز ہوتے ہیں یعنی کہ سائنٹیفک میتھڈز ہوتے ہیں. نان امپیریکل میتھڈز جو وہ ہوتے ہیں جن کی بنیاد تجربے کی بنیاد پہ وہ نہیں بنائے جاتے, یا وہ ان کی بنیاد تجربات نہیں ہوتے, اتھارٹی یا انٹیوشن کے اوپر جسٹ یہ فوکس کرتے ہیں, یعنی کہ بس ایک نالج ہے یا سنی سنائے بات نہیں, یا کسی نے کوئی بات کہہ دی تھی اس کے اوپر وہ بلیو کر لیا. لیکن جو امپیریکل میتھڈز ہوتے ہیں ان کی بنیاد بڑی لاجک ہوتی ہے, اور سائنٹیفک انویسٹیگیشن کی بنیاد پہ یہ والے میتھڈز استعمال کیے جاتے ہیں. سائنٹیفک میتھڈس کے گول 4 طرح کے ہوتے ہیں. سب سے پہلا گول ہوتا ہے ڈسکرپشن, یعنی کہ پہلے آپ اپنے مسئلے کو ڈسکرائب کرتے ہیں. فار ایگزامپل, ماں بچے کو چپ کراتی ہے تو کیسے بچہ چپ ہو جاتا ہے, کیسے وہ اس کو تھپکی دیتی ہے تو وہ بچہ روتا ہوا بچہ چپ ہو جاتا ہے. تو آپ نے ایک ڈسکرائب کر دیا کہ یہ مسئلہ میں نے اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے. اس کے بعد آپ لوگ ایکسپلینیشن دیتے ہیں. آپ کو کوئی بھی مسئلہ تھا آپ اس کے بارے میں ایکسپلینیشن دیتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ غصے کے بارے میں ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان ماڈلنگ سے سیکھتا ہے. ماڈلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی اور انسان کو اس نے غصہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے غصے کو سیکھ لیا, اور اگر اس چیز کی مزید اگر حوصلہ افزائی کی جائے تو یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی. اس کے بعد تیسرا جو مین گول ہوتا ہے سائنٹیفک میتھڈس میں, وہ آپ لوگ پریڈکشنز وغیرہ کرتے ہیں. پریڈکشنز آپ لوگ یہ کرتے ہیں, فار ایگزامپل آپ پریڈکٹ کر لیتے ہیں کہ جو اچھا پڑھیں گے وہ زیادہ اسٹوڈنٹس زیادہ جو ہے نا وہ ایگزامینیشنز میں مارکس اچھے لیں گے. ٹھیک ہے, ایکسرسائز سے بلڈ پریشر کم ہوگا. اس طرح سے جو پریڈکشنز ہوتی ہیں نا یہ آپ لوگ بناتے ہیں. آخری چیز ہوتی ہے کنٹرول, یعنی کہ آپ لوگ باقاعدہ ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جیسے کہ اینزائٹی کم ہو سکتی ہے مثلا ریلیکسیشن سے, تو آپ مسلز اگر کسی کی ریلیکس کرتے ہیں, اس کو اینزائٹی تھی تو اس کی کم ہوئی یا نہیں ہوئی, اس طرح سے آپ لوگ کنٹرول ایکسپیریمنٹس وغیرہ کر کے آپ لوگ ریزلٹس حاصل کرتے ہیں. تو یہ جو 4 گولز ہوتے ہیں ہمارے سائنٹیفک میتھڈس کے, یہ گولز آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے کہ ان کا مطلب کیا ہے, اور باقی یہ 4 نیمز ان کے آپ کو پتہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اوور آل ہمارا لیکچر ایزی تھا, اتنا زیادہ کوئی مشکل نہیں تھا. MCQs بھی میں نے آپ کو بتا دیے, یہ آپ لوگوں کے شارٹ کے حوالے سے امپورٹنٹ تھا, یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. اور اس کے علاوہ میں آپ کو مزید بتا دیتی ہوں جو 3 میتھڈز ہم نے یہ پڑھے ہیں پریوری ٹینیسٹی والے, یہ آپ لوگوں کے لانگ کے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ آپ لوگوں نے لانگ کے حوالے سے اچھے طریقے سے اس کو پریپیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے, باقی ایزی تھا ہمارا لیکچر. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا ہمیں ناصر ہو. چینل کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا باقی تمام تر اسٹوڈنٹس میں, اور گروپس لازمی جوائن کر لیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ